پہلی بات تو یہی ہے کہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے آسانی پیدا فرمائی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں یہ مہینہ عطا کیا ہے جو شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. اور یہ بھی خوش قسمتی ہے کہ آپ کی جو پہلی کلاس ہے، آخری کلاس یعنی کہ جدید کلاس یہ آپ کے پہلے روزے میں آ رہی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان کے مہینے میں قرآن مجید کے ساتھ تمسک اور تعلق رکھنے کی توفیق، اور جو ہم نے پڑھا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو سمجھنے کی توفیق بتائے. تو آج انشاءاللہ نا میں آپ کو، کیونکہ کچھ ذاتی مصروفیات کی وجہ سے میں آپ کو اسائنمنٹ وغیرہ یا پروجیکٹ نہیں دے سکا. انشاءاللہ نا آج میں آپ کو نا وہ فائل بھیج دوں گا، وہ آسان سا کام آپ کو دے دوں گا جو آپ جلدی سے کر سکے. تو وہ آج آپ نا اپنے گروپ کے اندر شیئر کر دوں گا، تو وہ فردن جس کی جو بھی پروجیکٹ ہوگا وہ اپنا کر لیں، اور انشاءاللہ پھر وہ آسانی ہو گئی آپ کی. تو اب ہم آغاز کرتے ہیں قرآن مجید کی سورہ حجرات، جس کو آج ہم انشاءاللہ مکمل کریں گے. یہاں پر اللہ وحدہ لا شریک نے 11ویں آیت میں کچھ حکم دیے ہیں. اس سے پہلے آپ نے یہ پڑھا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک نے حکم دیا ہے کہ جب کوئی ایماندار آپس میں لڑ پڑے تو ان کی صلح کروا دے، اور اگر کوئی صلح کے دوران بغاوت کرتا ہے، آگے پیچھے ہوتا ہے، تو درمیان میں ان کے اس آدمی کے ساتھ یا اس گروہ کے ساتھ سختی کرو، شرعی لحاظ سے جو ہوتی ہے اس کے ساتھ یعنی قتال کرو، یہاں تک کہ وہ اللہ کے امر کی طرف لوٹ آئے. اب اللہ تعالیٰ کے امر کی طرف لوٹ آیا تو پھر اس کے ساتھ قتال کرنا تو اس سے جائز نہیں. اچھا، پھر فرمایا کہ مومنین آپس میں بھائی بھائی ہیں. تو اب آگے ان آیات کے اندر ایک نیا سبق یہ شروع ہوتا ہے کہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو لڑائی اور اناد کا باعث بن جاتی ہیں. تو اب اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں احکامات دے رہا ہے، اور یہاں سے زیادہ تر معاشرتی احکامات شروع ہوتے ہیں کیا کہ لڑائی جھگڑا پیدا ہی نہ ہو. ان میں سے اللہ تعالیٰ نے پہلی جو نہیں یہاں پر کی ہے، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا یسخر قوم من قوم، کوئی قوم تم میں سے کسی دوسری قوم کے ساتھ مذاق نہ کرے. ساخرہ یسخرو، یہ عام اردو میں استعمال ہوتا ہے مسخرہ. مسخرہ کس کو کہتے ہیں؟ جو مذاق کرنے والا ہو، کلاؤن، یعنی کہ جو مذاق کرتا ہو، لوگوں کو مذاق کر کے ہنساتا ہو یا ایسی چیزیں. اچھا، یہاں پر ایک بات یہ بھی سمجھنے والی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر، کیونکہ بعد میں اللہ نے عورتوں کا علیحدہ ذکر کیا ہے، تو لہٰذا یہاں پر نیچے ترجمہ بھی یہ لکھا ہوا ہے کہ مرد دوسرے مردوں کا مذاق نہ ہو. اور عسیٰ یکونوا خیرا منہم، ہو سکتا ہے وہ ان سے بہتر ہوں. پھر علیحدہ سے حکم دیا ولا نساء من نساء، اور نہ عورتیں عورتوں کا مذاق اڑائیں. عسیٰ، ہو سکتا ہے یکن خیرا منہم، کہ وہ ان سے بہتر ہوں. تو قرآن مجید گواہ ہے کہ مذاق جو ہے نا وہ نبیوں علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی اڑایا گیا ہے. جس طرح نوح علیہ الصلوۃ والسلام جب کشتی بنا رہے تھے تو قوم ان کو مذاق کر رہی تھی، تو پھر نوح علیہ السلام نے فرمایا تھا نسخر منکم کما تسخرون، کہ ہم بھی تم سے یہ بات کریں گے جس طرح تم کر رہے ہو آج. تو یہاں پر بہت سارے احکامات اللہ تعالیٰ نے یہاں پر، اس کے اندر کئی اس کی ڈومینز ہیں اور کئی اس کے اندر شارٹ پوائنٹس ہیں جو سمجھانے کی ضرورت ہے اور سمجھنے کی ضرورت ہے. پہلا تو اس کے اندر یہ مسئلہ ہے کہ جو لڑائی جھگڑے کا سبب مذاق بنتے ہیں وہ دو وجہ ہوتی ہیں. ایک ہوتا ہے آدمی کا کسی سے مذہبی یا نظریاتی اختلاف. مذہبی نظریاتی اختلاف سے مراد ہے میرا نظریہ اور ہے، آپ کا نظریہ اور ہے، میرا سمجھ لے مذہب اور ہے، یا مذہب کے اندر بھی اس کے اندر اگر مزید آپ چھوٹا کریں اس کو، تو میرا مذہب کے اندر نظریہ تھاٹ کچھ اور ہے اور آپ کو کچھ اور ہے. میں کسی اور اسکول آف تھاٹ سے تعلق رکھتا ہوں، آپ کسی اور سے تعلق رکھتے ہیں. ایک تو یہ وجہ ہوتی ہے کہ ڈفرینس ہے ریلیجس اور آئیڈیالوجیکل ڈفرینسز کا، یعنی کہ یہ فرق ہے. اور دوسرا فرق یہ ہے کہ آپ دوسرے کو حقیر سمجھ رہے ہیں. یہی دو وجوہات ہیں جس کی وجہ سے آدمی کسی کا مذاق اڑاتا ہے، مذہبی اور نظریاتی اختلاف ہو جانا، یا آپ نے کسی آدمی کو حقیر سمجھ لیا ہے. تو ان دونوں صورتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان لوازمات سے روک دیا کہ آپ کسی کا مذاق نہ اڑائیں. اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ فرمایا ہے کہ مرد مردوں کا مذاق نہ اڑائیں، عورتیں عورتوں کا مذاق نہ اڑائیں. تو یہاں سے جو ایک فقہی مسئلہ یا آپ کے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ مرد مرد کا مذاق نہ اڑائے سمجھ آ گئی، عورت عورت کا نہ اڑائے سمجھ آ گئی ہے. اب کون سے مذاق کی شکلیں رہ گئی ہیں؟ تو آپ کو ماننا پڑے گا کہ مذاق کی دو شکلیں رہ گئی، وہ کون سی ہیں؟ جی کوئی کلاس میں سے بتائیے. سر یہ کہ ایک دوسرے کا جو نہیں، مرد مرد کا اڑائے ایک ہو گیا،
مرد جی مرد سر کا نہ، ہاں مرد مرد کا نہ اڑائے، عورتیں عورتوں کا نہ اڑائے. اب دوسرا کالم، دو کالم سر رہ پھر چکے. عورت مرد کا نہ اڑائے اور ہاں مرد عورت کا نہ اڑائے. بالکل ماشاء اللہ، بالکل آپ سمجھ گئے. یعنی کہ اب یہاں پر مرد عورت کا نہ اڑائے، عورت مرد کا نہ اڑائے، تو اس کو آپ کس طرح، یہاں پر اس کا ذکر نہیں ہے. تو اس کا مقصد یہ کہنے کا یہ ہے کہ یہاں ایک بات بڑی گہری ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو دین ہے، یہ اسلام ہے، یہ مخلوط معاشرے کو پسند نہیں کرتا. یعنی کہ یہ اس کا ممکن، آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی سر آ رہی. جی سر دیکھیے، آواز مرد کا عورت کا مذاق اڑانا یا عورت کا مرد کا مذاق اڑانا، یہاں اس کا ذکر نہیں ہے. اگر یہاں ذکر ہے مرد مرد کا نہ اڑائے، عورتیں عورتوں کا اڑائے، تو اس کے اندر ایک لطیف نقطہ یہ ہے کہ اسلام مخلوط معاشرے کا قائل نہیں ہے. یعنی کہ اسلام کے اندر یہ چیز عام طور پہ سمجھی نہیں جا سکتی کہ کوئی ایسی مجلس ہوگی جہاں مرد عورتیں اکٹھے ہوں گے تو عورت مرد کا مذاق اڑا رہی ہوگی اور مرد عورتوں کا مذاق اڑا رہا ہے. ٹھیک ہے جی. تو اس سے معلوم جی ہوتا ہے سر کہ اسلام میں جو آزادانہ مرد و زن کا اختلاط ہے، جس طرح ہمارے ہاں شادی بیاہ پہ ہوتا ہے، یا ہمارے ہاں یہ ٹی وی ڈراموں کے ذریعے ہوتا ہے، یا ہمارے یہاں فلم کے ذریعے ہوتا ہے، یہ آپ سمجھتے ہوں گے کہ یہ ویسے شرم تو آپ کو معلوم ہی ہوگا. لیکن یہاں پر ایک لطیف نقطہ موجود ہے کہ بعض چیزیں ایسی ہیں جو اگر اصل اسلام پر عمل کیا جائے تو واقعہ ہی نہیں ہو سکتی. تو یہ اسی طرف اشارہ ہے کہ مرد مرد کا نہ اڑائیں، عورتیں عورتوں کا نہ اڑائیں. اس کا مطلب ایک ایسی سوسائٹی جنم لے جہاں پر مرد اور زن کا باہمی اختلاط نہ ہو. تو فرمایا وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ. اور یہ جو ایک چیز اس سے پہلے جو آپ نے پڑھی ہے، وہ دونوں چیزیں آپ نے ذہن میں رکھنی ہے، مذہبی نظریاتی اختلاف اور دوسرا کسی کو حقیق سمجھنا. فرمایا وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ. لمز کا مطلب ہوتا ہے کسی شخص کے فعل اور حرکت میں عیب جوئی کرنا اور اس کو پھپتیاں کسنا، اس کی نقلیں اتارنا، اس کا اشارہ کرنا، یہ ساری ہے. یہ اسی طرح یہ ویل لکل ہمزۃ لمزہ، اشارے کرنا، طنز یا باتیں کرنا، اس کو چوٹے کرنا. تو یہ تمام حرکات چونکہ معاشرتی تعلقات کو بگاڑتی ہیں، اور بگاڑنے کا مرحلہ جب شروع ہوتا ہے، عمل شروع ہوتا ہے، تو وہ پھر آہستہ آہستہ لڑائی جھگڑے، ہاتھا پائی تک پہنچ سکتا ہے. تو اس لیے ہمیں اسلام کی خصوصیت کو ماننا پڑتا ہے کہ اسلام نے مقدمات سے ہی منع کر دیا ہے، کہ وہ تمام چیزیں منع کر دی ہیں جن سے لڑائی جھگڑے کا سوال پیدا ہو سکتا ہے یا امکان پیدا ہو سکتا ہے. تو فرمایا کسی کی پھپتیاں کسنا، اس کی نقلیں اتارنا، یہ تمام چیزیں غلط ہیں. ولا تنابزوا بالالقاب. اور نہ کسی کو برے لقب دو. آپ لقب آپ جانتے ہیں اس کی دو قسمیں ہیں، ایک اچھا لقب ہوتا ہے، ایک برا لقب ہوتا ہے. اچھا لقب تو ہر ایک آدمی پسند کرتے، جیسے ابوبکر کو صدیق کہا جاتا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا عمر کو فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ دیا جاتا ہے، عثمان کو غنی کہہ دیا جاتا ہے، علی کو مرتضیٰ کہہ دیا جاتا ہے. تو ایک لقب تو وہ ہے جو انسان خود اپنے لیے پسند کرتا ہے، اس میں تو کوئی حق نہیں. ان سے وہ القاب مراد ہے جو دوسرے آدمی کو مذموم برے لگتے ہیں، اور یہ اس لیے لکھ کے رکھے جاتے ہیں کہ دوسرے آدمی کی حقارت کی جائے، اس کو حقیر سمجھا جائے. اچھا، اس کے اندر یہ بات سمجھ لینی ہے کہ جو القاب ہے، برے الفاظ، بری چیزوں سے یاد رکھنا، اس سے اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا، کیونکہ القاب بھی انسان کو لڑائی جھگڑے پر مجبور کر دیتے ہیں. ہاں، یہ بات درست ہے کہ بعض لقب ایسے ہیں جو کسی آدمی کی کسی جسمانی ساخت کی وجہ سے مشہور ہو جاتے ہیں، اور اس کو خود بھی پتا ہوتا ہے کہ یہ چیز نا، اس کو خود بھی برا نہیں سمجھتا. جیسے بعض آدمیوں کا نام ان کے رنگ کے کالا ہونے کی وجہ سے کالا پڑ جاتا ہے، اور وہ ان کو خود بھی پتا ہوتا ہے، اور وہ اس کو برا نہیں بناتے. تو تمام وہ القاب جس سے اگلا بندہ چڑ کھاتا ہو، لڑائی جھگڑے کی نوبت آ سکتی ہو، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں منع کر دیا. اور برے لقب رکھنے میں وہ آپ نے حدیث یاد رکھنی ہے، الکبر بطر الحق و غمط الناس، کہ کبر، تکبر اس چیز کا نام ہے کہ آدمی حق بات کو اس کا انکار کر دے اور لوگوں کو حقیر سمجھے. تو القاب بھی برے اس لیے رکھے جاتے ہیں کہ ہم دوسرے کو حقیر سمجھتے ہیں، اور اس کے اندر وہ لقب بھی شامل ہو جائیں گے جو کسی آدمی کے توبہ کرنے کے بعد رکھ دیے جائے. جیسے کہ آدمی نے چوری سے توبہ کر لی ہو تو آدمی اس کو چور کہے، کسی نے زنا سے توبہ کر لی ہو آدمی اس کو زانی کہے، کسی نے شراب سے توبہ کر لی ہو تو آدمی اس کو شرابی کہے. اگر اس کی توبہ معروف ہو چکی ہے، اس نے توبہ کر لی ہے، ظاہری طور پہ معلوم ہو چکا ہے، تو اس کو اس کے ان کاموں کی وجہ سے اس کا برا نام رکھنا جس کی وجہ سے وہ پھر غصے میں آئے یا پرانے کام کی طرف لوٹ جائے، تو اس کے اندر صاف ظاہر ہے لقب رکھنے والا ہی ذمہ دار ہوگا. تو لہٰذا یہ تمام القاب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے منع فرمایا. اللہ اکبر. آگے فرمایا بئس الاسم الفسوق بعد الایمان. ایمان کے بعد جو فسق ہے یہ برا نام ہے، یعنی کہ برے نام رکھنا یہ درست نہیں ہے. اور ومن لم یتب،
اور جو توبہ نہ کرے، جو آدمی توبہ نہ کرے فاولئک هم الظالمون، تو یہی لوگ ظالم ہیں، یہی لوگ ظلم کرنے والے۔ مطلب یہ ہے کہ کسی کا مذاق اڑانا اور کسی کو برا بھلا کہنا، اس کے بعد کسی کو عیب جوئی کرنا، اس پہ پھپتیاں کسنا، اس کے برے برے نام رکھنا، یہ تمام کام فسق ہے، اور فسق سے توبہ کرنا یہ آدمی کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ تو لہٰذا من لم یتوب، اب اگر یہ توبہ نہیں کرتا تو ایک اور چیز ایڈ ہو جائے گی، یہ فاسق تو ہے ہی ہے، اس کے ساتھ یہ ظالم بن جائے گا۔ اور آپ کو پتہ ہے یہ تینوں کیٹیگریز قرآن مجید میں اکٹھی ذکر ہوئی ہے، سورہ مائدہ کے اندر آپ نے پڑھا ہوا ہے، اور آپ کو معلوم ہے جس طرح جو درخت ہے اس کی تین بڑی سٹیجز ہوتی ہیں، ایک ہے کہ وہ ایک چھوٹا سا پودا بیج بنتا ہے، پھر وہ پودا بنتا ہے، پھر وہ درخت بنتا ہے۔ تو اسی طرح ہے، آدمی فاسق بنتا ہے، ظالم بنتا ہے، تو صاف ظاہر ہے پھر آہستہ آہستہ وہ کافر بھی بن سکتا ہے۔ یہ تین سٹیجز ہیں، جس طرح آپ بچے، جوان اور بوڑھے، یہ تین سٹیجز ہیں، بالکل ایسے ہی مکان کی سٹیجز بھی آپ کو معلوم ہے کہ پہلے اس کا ڈھانچہ بنتا ہے، پھر اس کی پلسٹر ہوتا ہے، اس کے بعد اس پہ آپ ٹائلیں لگا دیتے ہیں۔ تو بالکل ایسے ہی ہے، اگر آدمی فسق سے توبہ نہ کرے، ظلم سے توبہ نہ کرتے، تو قریب ہے کہ وہ آدمی کافر ہی نہ ہو جائے۔ تو لہٰذا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تمام کام جو کفر کی طرف لے جانے والے ہیں ان سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حکمت بالغہ نے منع فرمایا۔ تو یہ اس آیت کے لحاظ سے وضاحت ہو جاتی ہے تمام چیزوں کی، اور اس میں اب ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہ تمام چیزیں جو ہمارے اس قرآن میں بتا دی گئی ہیں، وہ ان چیزوں کا تعلق آپ سمجھتے ہیں کہ خاندانی نظام سے بھی ہے، اور ہمارے ہاں جو ساس اور بہو کی لڑائی، خامد اور بیوی کی لڑائی، یا سالی اور نند کی لڑائی، جتنی بھی بہو اور جتنی بھی لڑائی ہے، بھابھی نند کی لڑائی، کیا خیال ہے کہ اگر اس آیت پر عمل کیا جائے تو کم از کم تو ہو سکتی ہے کہ نہیں؟ جی سر۔ تو اب دوسرا کلیہ، چونکہ خواتین بھی ہمارے اس پیریڈ میں شامل ہیں، تو ان کو سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو علیحدہ سے خاص طور پہ حکم دیا ہے کہ عورتیں بھی عورتوں کا مذاق نہ اڑائیں، مرد تو اڑائیں، عورتیں بھی عورتوں کا مذاق نہ اڑائیں۔ اور اس کی وجہ بھی ایک ضمنی یہ نظر آتی ہے کہ آدمی بعض اوقات مرد تو گھر سے چلے جاتے ہیں، تو گھر کے اندر زیادہ تر عورتیں رہ جاتی ہے، جیسے ساس بہو رہ جاتی ہے، اس طرح سالی رہ جاتی ہے، بھابھی رہ جاتی ہے، نند رہ جاتی ہے، جٹھانی رہ جاتی ہے، دیورانی رہ جاتی ہے۔ تو لہٰذا خاص طور پر حکم دیا ہے کہ یہ خواتین بھی ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑائیں۔ اگر یہ آپس میں مذاق اڑائیں گی، گھر کا ماحول خراب ہوگا، وہ ان کا جو خامد ہے، یہ ان کا بھائی جو باہر کمانے کے لیے، ان کے لیے کمانے کے لیے کیا ہوگا، جب وہ آئے گا ان کا منہ بنا ہوا ہوگا، تو معاشرے کا سب سے جو بہترین یونٹ ہے جس کو فیملی یا گھر کہتے ہیں، اس کے اندر ڈسٹربنس ہوگی۔ ڈسٹربنس کی وجہ سے وہ آدمی جو آپ کے پاس آیا ہے تھکا ہارا، یہ سکون لینے کے لیے، آرام لینے کے لیے، جب آپ آتے ہی اس کو اس بات پہ آگاہ کریں کہ یہ ہو گیا ہے، میں چھڑ کے جا رہی ہے، میں نہیں رہ سکتی، یہ تنگی نہیں، تو صاف ظاہر ہے کہ اس سے معاشرے کی جو دراڑ پڑے گی، معاشرے کی دراڑ کس کو پڑے گی؟ چھوٹی اینٹ کو۔ جب چھوٹی اینٹیں دراڑیں پڑتی ہیں تو صاف ظاہر ہے پھر مکان کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ آگے اللہ نے ایک اور ذکر کیا ہے زن کا، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اجتنبوا، بہت زیادہ، کثیر من الظن، بہت سارے گمان سے پرہیز کرو۔ اچھا، زن قرآن مجید میں دو معنوں میں استعمال ہوا ہے، ایک برا اور ایک اچھا۔ اچھا زن تو یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پہ یقین رکھا جائے، اعتماد رکھا جائے، اور آپ کو معلوم ہے کہ گمان سے آدمی بچ ہی نہیں سکتا۔ مثال کے طور پر آپ گھر سے نکلتے ہیں، آپ ٹیکسی لیتے ہیں، یا آپ رشتہ کرتی ہیں، یا آپ کوئی مکان کرائے پر لیتے ہیں، یا آپ دکان کے پاس جا کر کوئی چیز لیتی ہیں، تو آپ کو گمان ہی کرنا پڑتا ہے نا کہ یہ چیز ٹھیک ہوگی، یہ رشتہ درست انشاءاللہ ہوگا، یہ لوگ اچھے ہی ہوں گے، یہ ٹیکسی ڈرائیور بھی اچھا ہی ہوگا، اور یہ جو چیز میں لے رہی ہوئی اچھی ہی ہوگی۔ صاف ظاہر یہ گمان سے آدمی بچ نہیں سکتا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، ہمیں گمان رکھنا ہی پڑتا ہے، ہمیں اس کے بارے میں نہ کسی بندے پر اعتماد کرنا ہی پڑتا ہے۔ بتائیے آپ ذرا کہ سوچ کر بتائیں کہ اعتماد کے بغیر زندگی گزاری جا سکتی ہے یا نہیں؟ نہیں سر، نہیں نہیں سر۔ گزاری۔ آپ دیکھیں نا، میں آپ کو پڑھا رہا ہوں، آپ کو اعتماد کرنا پڑ رہا ہے کہ جو ہمیں پڑھانے والے ہیں یہ بھی اچھا ہی پڑھا رہے ہوں گے، اور یہ اچھا پڑھاتے ہیں، یا انہوں نے پڑھا ہوگا، یہ آپ کا اعتماد ہی ہے نا، تو اس کی وجہ سے آپ یہاں پر بیٹھے ہوئے۔ پھر آپ کو یہ بھی اعتماد ہے کہ آپ درس نظامی پڑھ رہے ہیں تو یقیناً ہمیں یہ سند دے دیں گے، ہماری اپریشیٹ کریں گے، تو یہ سارے گمان تو کرنے ہی پڑتے ہیں۔ اس لیے اللہ نے یہ نہیں فرمایا گمان نہیں کرنا، یہ فرمایا کہ بہت سارے گمان نہ کیا کرو، ہر وقت گمان میں لگے رہنا۔ اور ان بعض ظن اسم، اور بے شک بعض ظن جو ہے وہ اسم ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی فرمایا ہوا کہ ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث، جو آدمی بلا وجہ گمان کرے اس سے بچے، کیونکہ بعض گمان جو ہے نا وہ سب سے اکذب الحدیث، جھوٹی بات ہوتے ہیں۔ یہ کون سے گمان ہے؟ جو آدمی اپنے طور پر
کسی آدمی نے آپ سے منہ پھیر لیا اپنی کسی پریشانی کی وجہ سے اور آپ نے یہ گمان رکھ لیا کہ وہ مجھے حقیر سمجھ رہا ہے، صاف ظاہر ہے کہ اسے ایکسپلینیشن کا موقع دیا جائے گا، وہ اپنے بات کی جسٹیفیکیشن کرے گا. اس کی جسٹیفیکیشن سے پہلے آپ کوئی گمان اس کے بارے میں نہیں رکھ سکتے. ہمارے ہاں فیملی سسٹم میں بھی، دفتری معاملات میں بھی، ملکی معاملات میں بھی زیادہ تر یہی ہو رہا ہے کہ ہم کسی آدمی کا جو عمل دیکھتے ہیں ہم اس کے عمل کی تعویل خود کرتے ہیں، حالانکہ عمل کی تعویل وہ کرے گا جو وہ عمل کر رہا ہے، عمل کی تعبیر وہ کرے گا جس نے وہ عمل کیا ہے. تو لہٰذا یہ مثال کے طور پر ایک آدمی آپ کو 1 ماہ 2 ماہ 3 ماہ آپ سے کلام نہیں کرتا، فون نہیں کرتا، تو آپ خود سے سمجھ لیتے ہیں کہ یہ مجھ سے یہ بڑا برا ہے، یہ ہے وہ ہے. آپ 3 ماہ بعد آپ اس سے پوچھیں، وہ تعبیر کرے گا جناب میں 3 ماہ پھنسا ہوا تھا، یا میں 3 ماہ باہر چلا گیا تھا، یا میں 3 ماہ بیچارہ قرضے میں آ گیا تھا لہٰذا مجھے ٹائم نہیں ملا. تو ہمیں دوسرے آدمی کو تعبیر اور تعویل کا موقع دینا چاہیے. عمل کی تعبیر اور تعویل وہی کرے گا جس نے وہ عمل کیا ہے، میں اور آپ اس کی تعویل نہیں کریں گے. تو اس لیے اس آیت میں جو منع کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ جس آدمی سے بعض اوقات آدمی کا اختلاف ہوتا ہے، یہ جھگڑا ہوتا ہے. ہمارے ہاں جو جھگڑے معروف ہیں وہ خاندانی، وہ کون کون سے آپ کو معلوم ہے، ساس اور بہو کا جھگڑا ہے، اسی طرح یہ نند بھابھی کا جھگڑا ہے، یہ تو خاوند بیوی کا جھگڑا ہے. پھر ملکی معاملات ہیں، صوبوں کے صوبوں سے جھگڑے ہیں، ریاستوں کے ریاستوں سے جھگڑے. تو اس میں زیادہ تر یہ ہوتا ہے جس سے آدمی کو اختلاف ہو اس کی بات کو برا ہی رکھ دیتا ہے کہ اس نے ایسے کیا ہوگا، اس نے برا ہی کیا ہوگا. تو اس کی بد زنی سے منع کیا گیا، بد زنی نہیں کرنی چاہیے آدمی. اس سے بعض زن جو ہے نا مستثنا ہے، ایک آدمی کی عادت آگے آئے گا انشاءاللہ تو اس وقت ہم اس کو ایکسپلین کر دیں گے. عام طور پر گمان کرنے سے منع کیا گیا ہے، اور بہت سارے گمان جو ہیں وہ آدمی کو نہیں کرنے چاہیے. آدمی کو کسی آدمی پر اعتماد بھی کر لینا چاہیے، اور اگر وہ آدمی جس سے اختلاف رکھتا ہے اس کی ہر بات پہ وہ بس یہ ایسے ہے جی وہ ویسے ہے، تو صاف ظاہر ہے کہ جب آپ خود اس کی تعویل کریں گے تو آپ کو پھر آدمی برا محسوس ہوگا. آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَجَسَّسُوا، اور یہ جو چھوٹا سا جملہ ہے یہ اصل میں آپ کی پرائیویٹ لائف کی بنیاد ہے. اسلام پرائیویٹ لائف کی قدر کرتا ہے، آدمی کی انفرادی زندگی کی بہت زیادہ اہمیت اس کو دیتا ہے. اگر کوئی آپ گناہ کر رہے ہیں اکیلے میں تو صاف ظاہر ہے کہ اس کی ٹو میں رہنا، اس کی جاسوسی کرنا اس سے منع کیا گیا. کسی کا ٹیلی فون سننا، چوری چھپے کسی کی باتیں کرنا، کسی کی ٹو میں لگے رہنا، کسی کے گھر میں جھانکنا، یہ تمام چیزیں منع کی گئی ہے. اور اگر ان کاموں کا مقصد ایسی بات معلوم کرنا ہے جس سے اسے بدنام کیا جا سکے، بے عزت کیا جائے. صاف ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے کون سا آدمی ہے بنی آدم میں سے جو گناہ گار نہیں. کل آدم خطاؤن. بالکل ماشاء اللہ، آپ نے بہترین بات کی ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کے مطابق کہ ساری گناہ گار ہیں. اب صاف ظاہر ہے گناہ گار کا کام کیا بنتا ہے وہ دوسرے گناہ گار کے بارے میں یہ تجسس کرتا پھرے. میں بھی گناہ گار ہوں، آپ بھی گناہ گار، ہر آدمی گناہ گار ہے، صرف یہ ہے کہ گناہ معافی سے ختم ہو جاتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے ہم جاسوسی نہیں کر سکتے، اور یہ ریاست کو بھی حکم ہے، عام آدمی کو بھی حکم ہے. اسلامی حکومت کا یہ کام نہیں بنتا کہ وہ لوگوں کی برائیاں، جس طرح ہمارا میڈیا لوگوں کی پرائیویٹ لائف کو باہر اچھالتا ہے، اور اس کے بعد وہ کسی طرح کے بھی لوگ ہو باہر اچھالتا ہے، پھر لوگوں کے اندر بے حیائی اور عریانی کو فروغ دیتا ہے. ان تمام چیزیں جاسوسی کے اندر داخل ہیں. تو اس سے اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا. اور یہ جو مغرب کا نظریہ پرائیویٹ لائف کا ہے وہ اس لحاظ سے بالکل باطل ہوتا ہے، کیونکہ مغرب جو ہے وہ ٹو میں رہتا ہے. اس کے پاپا راضی ہوتے ہیں، پاپا راضی کا مطلب ہوتا ہے ان کے خاص نیوز رپورٹر ہوتے ہیں جو اسی ٹو میں رہتے ہیں کہ کوئی بات کسی بڑے آدمی کی، کسی سیلیبریٹی کی، کسی رینونڈ پرسن کی سامنے آئے تو ہم اس کو ذلیل کر سکیں اور اس کے بعد اس کو بلیک میل کر سکیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے ذریعے منع فرما دیا وَلَا تَجَسَّسُوا، جاسوسی نہ کرو. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایک آدمی پرائیویٹلی اگر کوئی برا کام کرتا ہے تو اس کو پھر کیسے سمجھایا جائے. تو صاف ظاہر ہے جو آدمی، ایک ہوتے ہیں گناہ جو لوگوں کے سامنے پبلک کیے جاتے ہیں، تو صاف ظاہر ہے وہ تو اسلامی ریاست کا کام ہے کہ اس سے سختی سے اس کو روکے. جو کام پرائیویٹلی کمرے میں بند کیے جاتے ہیں اس کے نا طریقہ کار منع کرنے کا یہ ہے کہ وہ اخلاقیات اور اخلاقی دروس اور اخلاقیات کی تعلیم سے، اصلاح تعلیم سے، وعظ اور تلقین سے پاکیزہ معاشرتی ماحول بنایا جائے گا، تاکہ آدمی کو احساس ہو کہ میں وہ کام جو اکیلے میں کر رہا ہوں اس سے مجھے اس لیے باز آنا چاہیے کہ مجھے وہاں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیکھ رہا ہے. تو لہٰذا جو آدمی آپ سمجھتے ہیں کسی آدمی کی لائف کے اندر سے آپ کو نظر آتا ہے کہ وہ ایسے برے کام کر رہا ہے اپنے کمرے میں بیٹھ کر، تو اس کا طریقہ کار ہے اخلاقی معزت، اس کو اچھے طریقے سے واضح اور تلقین کی جائے، اس کو سمجھایا جائے. انشاءاللہ امید ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کہ وہ نیکی کا جذبہ جب اس پہ غالب آئے گا تو وہ گناہ اس کو چھوڑ دے.
آگے فرمایا ولا یکتب بعضکم بعضا، اور کوئی تم میں سے کسی دوسرے کی غیبت نہ کرے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غیبت کی خود تعریف کی ہوئی ہے۔ غیبت کا مطلب ہوتا ہے کسی آدمی کی غیر موجودگی میں وہ بات کرنا جو اس کے اندر موجود ہے اور اس کو بری لگے۔ جیسے اس کی کئی مثالیں موجود ہیں کہ ایک آدمی کے اندر کوئی بری عادت پائی جاتی ہے، جیسے وہ شراب پیتا ہے، تو آپ اس کی غیر موجودگی کے اندر اس کی یہ بات ڈسکس کرتے ہیں، یہ بری عادت اس کے اندر موجود ہے۔ بری عادت موجود ہو، آدمی غیر حاضر ہو، آپ اس کی بری عادت کا دوسرے ذکر کریں، تو یہ بات تو غیبت میں داخل ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا اگر وہ بات اس میں ہو ہی نہ تو فرمایا پھر یہ بہتان ہے۔ اور ساتھ یہ صحیح مسلم کتاب البر والصلہ اس کے اندر یہ باب تحریم الغیبہ کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ فرمایا پھر تو یہ بہتان ہے۔ تو یہ چیزیں بھی چونکہ معاشرتی طور پر بہت زیادہ ہیں، تو غیبت سے بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے منع فرما دیا۔ اور غیبت انسان کی ہو چاہے وہ زندہ ہے، اس کی پیٹھ پیچھے کی جائے، اور فوت شدہ انسان کی، یہ سارے جرم کے لحاظ سے کوئی فرق نہیں۔ آپ کو معلوم ہی ہوگا کہ فوت شدہ آدمی کے بارے میں عموماً ہی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرما دیا۔ فَإِنَّهُ حَفِيظٌ إِلَىٰ مَا قَدَّمُوا، فرمایا وہ پہنچ گئے، جو انہوں نے کام کیا وہ پہنچ چکے ہیں، جس کے پاس پہنچ چکے ہیں وہ ہر چیز کا حساب لینے پر قادر ہے، لہٰذا تمہیں اس کے فوت ہونے کے بعد اس کی برائیاں ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آگے اس کی مثال دیتے ہوئے فرمایا کہ آیحب احدکم، کیا تم میں سے کوئی آدمی پسند کرتا ہے ان یاکل کہ وہ کھائے لحم اخیہ میتن، اپنے مردہ بھائی کا گوشت، فکرہتموہ، تو فرمایا یقیناً تم اس کو ناپسند کرو گے، تم اس کو ناپسند کرو گے، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے غیبت سے منع فرمایا۔ اب آگے آتے ہیں جی استثنائی صورتیں۔ آپ کو معلوم ہے استثناء ہر چیز میں موجود ہو سکتا ہے۔ استثناء کو کوئی آدمی ایکسپلین کرے آپ میں سے کہ استثناء کس چیز کا نام، جسے انگلش میں کہتے ہیں ایگزیمپشن۔ سر اپنا سوال دوبارہ سے دہرائیے گا کائنڈلی۔ میں نے یہ پوچھا کہ سر ایک کچھ جی سر میں بتاؤں سر کچھ حالتیں ہیں جس میں وہ اپلیکیبل نہیں ہوتا، جو عمومی حکم ہے وہ اپلیکیبل نہیں ہوتا، آج میں اس میں کچھ حالتیں خالی ہوتی ہیں۔ چلے میں آپ کو ایکسپلین کر دوں تاکہ آپ کو استثناء کا کلیہ معلوم ہو جائے۔ دیکھیں قرآن مجید میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا، انا خلقناکم من ذکر و انثی، اسی ابھی آیت میں آئے گا۔ اب سوال اگر بنے کہ کیا ہر شخص مرد اور عورت سے پیدا ہوا ہے، تو اس میں کروڑوں نہیں اربوں خربوں لوگ آ جائیں گے جو واقعی مرد اور عورت کے ذریعے پیدا ہوئے، لیکن آپ کو ماننا پڑے گا اس میں استثناء موجود ہے اور بہت کم ہے۔ آدم علیہ الصلوۃ والسلام، حوا، اور ادھر عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، ان کے بارے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ بھی اسی کلیے کے تحت پیدا ہوئے؟ نہیں سر۔ لہٰذا آپ کہیں گے کہ آدم علیہ السلام کا، حوا علیہ السلام کا، اور اس طرح عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو پیدائش ہے وہ مستثنیٰ ہے۔ اسی طرح آپ نے لال اشارے پہ دیکھا ہوگا، ریڈ سائنس کے، ریڈ سگنل کے اوپر آپ نے مستثنیٰ قرار دیا ہے ان تمام گاڑیوں کو جو جان بچانے والی ہے، چاہے وہ ایمبولینس کی صورت میں ہو، چاہے وہ فائر بریگیڈ کی صورت میں ہو۔ تو لہٰذا غیبت جو ہے یہ عمومی طور پہ نہیں کی جائے گی، منع ہے، درست نہیں ہے، لیکن غیبت کی بعض شکلیں جو ہیں وہ ان کو استثناء حاصل ہے کہ اس وقت وہ غیبت کرنا مجبوری اس آدمی کی، لہٰذا شریعت نے چند صورتوں کو اس حرمت سے مستثنیٰ قرار دے دیا ہے۔ جس طرح اللہ فرماتا ہے لا یحب اللہ الجہر بالسوء الا ما، یہ جو آپ کا 6واں سپارہ شروع ہوتا ہے سورہ نساء کا، کہ وہ ایک صورت یہ ہے کہ مظلوم حاکم کے سامنے ظالم کی غیبت بیان کر سکتا ہے۔ اگر کوئی آدمی مظلوم ہے، کیونکہ اس کے بغیر عدالت کا نظام نہیں چل سکتا، آپ کو ایک مسئلہ بنا، ایک آدمی نے آپ پہ ظلم کیا، ظلم والا آپ کے سامنے موجود نہیں ہے، آپ حاکم کے پاس فریاد لے کر جائیں گے تو آپ اس کو بتائیں گے کہ میرے اوپر فلاں شخص نے یہ ظلم کیا ہے، تو لہٰذا کسی حاکم کے سامنے، قاضی کے سامنے جا کر، اور یہ ذہن میں رکھیں کہ عام آدمی نہیں، آپ اس آدمی کے پاس جا کے غیبت کریں گے جو آپ کے درد کا مداوع کر سکتا ہے اور آپ کی پریشانی کو دور کر سکتا ہے۔ یہی صورت استفتاء میں بھی ہے۔ اگر کسی آدمی نے فتویٰ لینا ہے، مطلب بیوی نے خاوند کے بارے میں، خاوند نے بیوی کے بارے میں، یا کسی آدمی نے کسی آدمی کے بارے میں فتویٰ لینا ہے، تو مفتی کے پاس جا کر وہ غیبت کے اندر پوچھ سکتے ہیں فلاں آدمی نے میرے ساتھ یہ کیا، تو اب آپ یہ بتائیے کہ اس پہ شریعت کا کیا حکم ہے۔ یہ بھی مستثنیٰ ہے۔ اسی طرح یہ چیز مستثنیٰ ہے کہ آپ کو کسی آدمی کے کارناموں کا علم ہو تو آپ کسی اپنے مومن بھائی کو اس کے شر سے بچانے کی خاطر اسے پہلے بتا دیں۔ جیسے کوئی آدمی کسی جگہ رشتہ کرنا چاہتا ہے تو آپ اس کو پہلے بتا دیں یار وہاں رشتہ نہ ہی کرنا، کیونکہ اس طرح پہلے ہو چکا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آدمی نے، شخص نے آگے پوچھا کہ میں نے نا انصار کی ایک عورت سے نا نکاح کرنے کا فیصلہ کیا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ تم نے اس کو دیکھا ہے؟ تو آپ نے الصلوۃ والسلام کو جواب دیا، اس نے کہ نہیں میں نے اس کو نہیں دیکھا۔ تو آپ نے فرمایا جا اس کو دیکھ لے،
کیونکہ انصار کی عورتوں کے نا جو جس قبیلے کی تو بات کر رہا ہوں ان کی آنکھوں میں نا کچھ عیب ہوتا ہے, ان کی آنکھیں جسے ہمارے یہاں کہہ دیتے ہیں آنکھوں میں کوئی فرق ہوتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث کتاب النکاح مسلم میں باب ندب من ارادہ نکاح امرا, یعنی کہ کوئی آدمی اگر عورت سے نکاح کرنے کا ارادہ رکھتا ہے, اس کو دیکھنا چاہتا ہے تو اس کو دیکھ سکتا ہے, یہ اس کے اندر موجود ہے. اس کا مطلب ہے کہ اگر کسی آدمی کے شر سے آپ کسی کو بچانا چاہتے ہیں تو اس کے لحاظ سے بھی آپ کسی آدمی کو غیبت اس کی کر سکتے ہیں کہ یار تم یہاں شادی نہ کرو, یا اس کے ساتھ کاروبار نہ کرو, یا اس کے ساتھ سلوک اس طرح کا نہ کرو, یہ آپ بعد میں آپ کو تنگ کر سکتے ہیں. یہ استثنائی صورتیں, انہی استثنائی صورتوں میں اسی کی وجہ پر محدثین نے قانون جرح و تعدیل راویوں کے حالات لکھے. کہ راویوں کے حالات لکھنے کا ان کا مقصد یہی تھا کہ بہت بڑی ایک حکمت تھی کہ اسلام کو اور اسلام کے جو لوازمات ہیں اس کو محفوظ کیا جائے. تو اس کلیے کے تحت راویوں کے حالات لکھے گئے, ان کے بارے میں الفاظ استعمال کیے گئے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ روایت درست ہے, یہ روایت درست نہیں ہے. تو آپ کے محدثین کا قانون الجرح و تعدیل وہ بھی اسی آیت کے تحت اسی استثناء میں داخل ہے. اور اسی طرح وہ لوگ جو معاشرے میں اعلانیہ فسق و فجور پھیلائیں, بدعات و گمراہیوں کی اشاعت کرے, یہ تمام لوگ ان کے بارے میں بھی آواز اٹھائی جا سکتی ہے. عمومی طور پر غیبت منع ہے, لیکن یہ جو استثنائی صورتیں ہیں یہ قرآن و سنت سے ثابت ہے. لہٰذا آدمی کو خود دیکھ لینا چاہیے کہ میں غیبت جو کر رہا ہوں یہ استثنائی صورتوں میں شامل ہے یا میری وہ عادت ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو منع کرتا ہے. آگے فرمایا واتقوا اللہ, اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو, بے شک اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا. اگلی آیت میں اللہ فرماتا ہے یا ایھا الناس, اب یہ آیت جو ہے نا یہ مساوات انسانی کی سب سے بڑی علامت فرمایا اے لوگو انا خلقناکم, بے شک ہم نے تمہیں پیدا کیا من ذکر و انثی, ایک مرد اور ایک عورت سے, وجعلناکم شعوبا و قبائل, اور تمہیں ہم نے قبیلے اور کنبے بنا دیے ہیں, لتعارفوا تاکہ تم آپس میں تعارف کر سکو, تمہیں پتہ چل جائے. اچھا اب سمجھنے والی بات یہ ہے کہ جو تعارف کے لیے اللہ تعالیٰ نے قبیلے بنائے تاکہ پتہ چل جائے کہ یہ آدمی یہ ہے اور یہ آدمی وہ ہے. اسی طرح حرمت والے رشتوں کو پتہ چل جائے کہ میرا نکاح اس سے ہو سکتا ہے, میرا نکاح اس سے نہیں ہو سکتا. تو لہٰذا یہ جو ہے نا آپ کو پتا ہوگا, اگر آپ نے ہسٹری پڑھی ہوئی ہے کہ قوم, وطن, نسل, رنگ اور زبان, اس کی بنیاد پر بہت ساری چیزیں بنائی گئی کہ میری قوم ایسی ہے, میرا وطن ایسا ہے, میری نسل ایسی ہے, میرا رنگ, میری زبان ایسی ہے. اور یہ بنیادیں بنی تو قومیں تقسیم ہو گئی. کسی کو اپنی قومیت پہ ناز ہے, کسی کو اپنے وطن پر ناز ہے, کسی کو اپنی نسل پر ناز ہے, کسی کو اپنے رنگ پر ناز ہے, کسی کو اپنی زبان پر ناز ہے. یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمام ناز ختم کر دی. تعارف ہے, تعارف کی وجہ سے قبیلہ بنایا گیا. تعارف جو ہے اس کی وجہ سے قبیلہ بنایا گیا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی قبیلہ کسی پر فوقیت رکھتا ہے. اور فرمایا آگے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو پرہیزگار ہے. سب سے زیادہ پرہیزگار ہے تو اللہ کے عزت والا ہے. تمہارا رنگ, تمہاری نسل, تمہاری قوم, تمہارا وطن, یہ جو تم نے خود اپنے بت بنا لیے ہیں, ان کا اللہ تعالیٰ کے ہاں فضیلت سے کوئی تعلق نہیں. کیوں؟ یہ جو قومیں, نسلیں, وطنیں, جو کچھ بھی بنا ہے, یہ تمام کے تمام بیک گراؤنڈ میں جائیں تو یہ سب ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیے گئے. تو لہٰذا تقویٰ وہ جوہر ہے, تقویٰ وہ وصف ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے ہاں عزت ملتی ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں برتری ملتی ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں آدمی کو مقام ملتا ہے. اچھا, یہ وہ آیت ہے جو کفو کی دلیل ہے ان لوگوں کی جو قبیلوں کا فرق نہیں کرتے. بعض علماء کے نزدیک اس آیت کے تحت کوئی قبیلہ کسی قبیلے سے بھی شادی کر سکتا ہے, اور بعض علماء کا یہ قول ہے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ہے اس کی شادی یا نکاح کسی دوسرے کا نہیں ہو سکتا. تو لہٰذا اس کے اندر یہ جو آیت ہے اس کے مطابق بعض علماء ایسے ہیں جو اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ جو آپ یہ عبارت پڑھ سکتے ہیں کہ یہ آیت ان علماء کی دلیل ہے جو نکاح میں کفایت نسب کو ضروری نہیں سمجھتے. یعنی کہ کوئی بھی برادری کسی بھی برادری سے نکاح کر سکتی ہے, کوئی اس میں حرج والی بات نہیں. اچھا, اب ہمارے ہاں یہ حسب نسب کو برتری کا بنیاد بنا لیا گیا ہے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جاہلیت کی 4 باتوں میں سے ایک بات قرار دیا کہ آدمی اپنے حسب و نسب پر فخر کرے. تو یہ وہ چیز ہے کہ جس کے اندر ہمیں سمجھنا چاہیے کہ تقویٰ کیا چیز ہے اور برتری کا معیار قبیلہ, نسل, نسب یہ کیا چیز ہے. اور آپ کو معلوم ہے ایک چیز مجبوراً ہے اور ایک اختیاراً ہے. تو آپ کس آدمی کو زیادہ اعلیٰ قرار دیتے ہیں, مجبوراً والے کو یا اختیار والے کو؟ یہ آپ ذرا ایک مثال سے آپ سمجھ سکتے ہیں. دیکھیں, آپ تمام لوگ یہ بات مانیں گے کہ آپ مجبور ہیں کہ آپ پاکستان میں پیدا ہوئے, یا برطانیہ میں پیدا ہوئے, یا فلاں قبیلے میں پیدا ہوئے, اس میں تو آپ کا اختیار ہی نہیں ہے.
بتائیں جی، درست ہے؟ जी सर। آپ کا پیدا ہوا کس ڈیٹ کو پیدا ہوئے، کہاں پیدا ہوئے، کیسے پیدا ہوئے، کس رنگ میں پیدا ہوئے، کتنے جسم کے ساتھ، یہ تمام چیزوں میں مجبور ہیں. تو مجبور میں تو اس کا کوئی امتحان نہیں ہے، جس میں وہ ہے ہی مجبور، اس پہ تو برتری کی بنیاد عقلاً نہیں بنتی. برتری کی بنیاد اصل میں بنتی ہے کہ ایک آدمی پیدا پاکستان میں ہوا ہو لیکن وہ تقویٰ کو اختیار کر لے، کیونکہ تقویٰ اختیار کرنے کے لیے اللہ وحدہ لا شریک نے ہمیں وسائل دیے ہوئے، ہمیں حواس خمسہ دیے ہوئے، ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عقل سے نوازا ہے، شعور سے نوازا ہے. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اللہ فرماتا ہے ہم نے فجور بھی بتا دیا ہے، تقویٰ بھی بتا دیا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ. اس طرح وہ جو جمعے والے دن آپ سورت پڑھتے ہیں سورۃ دہر، اللہ فرماتا ہے کہ اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا. اس طرح فرمایا أَلَمْ نَجْعَل لَهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ. اس کا مطلب ہے کہ آپ نے جو اختیاری چیز اختیار کرنی ہے وہ یہ ہے کہ آپ حواس خمسہ کو استعمال کر کے، اپنے عقل کو استعمال کر کے، شعور کو استعمال کر کے جب آپ تقوی کو اختیار کرتے ہیں تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ خوش ہوتا ہے اور اس کو عزت دیتا ہے کہ اس نے اختیار کیا ہے. جس کے اندر ہے ہی جبر، اس کے اندر برتری کی دلیل ویسی نہیں بنتی. لہذا یہ جو حسب نسب آپ جانتے ہیں یہ ہندوؤں سے مسلمانوں کے اندر آیا زیادہ طور پر، اور چونکہ یہ ہمارا سمجھ لیں پاکستانی معاشرہ یہ پہلے ہندو ہی رہا کرتے تھے، تو لہٰذا ان کے ہاں چار ذاتیں جو مشہور ہیں، برہمن ہے، ویش ہے، کھشتری ہے اور شودر ہے، وہ آپ کو معلوم ان کی ذاتوں کا. تو اس لیے اللہ وحدہ لا شریک نے برتری کا معیار وہ تقویٰ کو قرار دیا ہے، حسب نسب کو قرار نہیں. پھر فرمایا قالت الاعراب آمنا، یہ بدو سمجھتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے. قل لم تؤمنوا، تو آپ کہہ دیجیے ان سے کہ تم ایمان نہیں لائے، ولکن قولوا اسلمنا، بلکہ یہ کہو کہ ہم اسلام لائے. اچھا، یا یہ وہ آیت ہے جو فرق کرتی ہے اسلام اور ایمان میں. اس آیت سے صاف معلوم ہو رہا ہے کہ اسلام کوئی اور چیز ہے اور ایمان کچھ اور چیز ہے، اور حدیث جبرائیل کے اندر بھی اس بات کا ذکر ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ اس آیت کی روشنی میں بعض اس طرح فرق کرتے ہیں کہ ایمان جو ہے وہ دل کے افعال سے اس کا تعلق ہے اور اسلام کا ظاہری اعمال سے. آپ یوں سمجھ سکتے ہیں کہ اسلام ایک چھوٹا دائرہ ہے اور ایمان ایک بڑا دائرہ ہے. تو بڑے دائرے کے ایمان، اگر ایک آدمی مومن ہے تو انشاءاللہ وہ مسلم بھی ہے، لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی ظاہری طور پر مسلم ہو لیکن اس کے دل میں ایمان موجود نہ ہو. قرآن مجید کے اندر آتا ہے کہ وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون، اکثر لوگ اللہ پر ایمان لانے کے باوجود مشرک ہی ہیں. اس کا مطلب ہے کہ ایمان زیادہ اہم چیز ہے، اور ایمان کے اندر اسلام آ جاتا ہے لیکن اسلام کے اندر شاید ایمان نہیں آتا. یہ ان علماء کی دلیل ہے جو کہتے ہیں کہ ایمان اور اسلام میں فرق ہے، کیونکہ جو بدو نئے نئے مسلمان ہوئے تو انہوں نے آگے فوراً یہ دعویٰ کر دیا کہ ایمان لے آئے. تو آپ کو کہا گیا کہ آپ ان سے کہہ دیے ایمان نہیں لائے، ہاں تم نے اسلام کی ظاہری عبادات اختیار کر لی ہے، روزہ اختیار کر لیا ہے یا نماز اختیار کر لی ہے، تو یہ صرف تم نے اسلام کے ظاہری اعمال جو تمہارے جسم سے صادر ہو رہے ہیں. ایمان کا تعلق زینہ فی قلوبکم، اس کا دل کے ساتھ تعلق ہے. تو لہٰذا ایمان یوں سمجھ لیجیے ایک اسپیشلائزیشن ہے. اسپیشلائزیشن تو آپ سمجھتے ہیں ایک آدمی نے ایم اے کیا ہے، اس کے بعد وہ ایم فل کرتا ہے، پھر اس کو مزید اسپیشلائز کر کے پی ایچ ڈی کرتا ہے، پھر پی ایچ ڈی کے بعد پھر وہ پوسٹ ڈاکٹریٹ کرتا ہے، اس پوسٹ ڈاکٹریٹ کے بعد وہ ایک اور ڈاکٹریٹ ہوتی ہے وہ کرتا ہے. اس کا مطلب ہے اسپیشلائزیشن ہو رہی ہے اس کی. ایمان ایک اسپیشلائز چیز ہے جس کی وجہ سے اللہ نے کہا ہے کہ آپ ان سے کہہ رہی ایمان نہیں لائے، تم تو اسلام لے کر آئے ہو. ولما، اور ابھی تک یدخل الایمان، ایمان داخل ہی نہیں ہوا فی قلوبکم، تمہارے دلوں میں. یہاں سے یہ بات بھی واضح ہو جاتی ہے کہ ایمان کا محل جو ہے وہ دل ہے. اگر دل ایمان سے خالی ہے تو نمازوں کا روزوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اگر آدمی کے دل میں ایمان ہی موجود نہیں ہے تو صاف ظاہر ہے قرآن مجید کے اندر آپ کو معلوم ہے منافقین کا ذکر بھی ہے، آپ نے سورہ منافقون پڑھی ہوئی ہے، اور منافقوں کی بات کی بھی اللہ تعالیٰ نے قدر نہیں کی ہے. اور میں یہ آپ سے کہتے ہیں انک لرسول اللہ، یا اللہ کے رسول ہے، واللہ یشہد، اللہ فرماتا ہے کہ اللہ جانتا ہے، یعلم انک لرسول، کہ آپ اللہ کے رسول ہے، شبہ ہی کوئی نہیں ہے. ولکن منافقین، جو منافق لوگ ہیں، ان اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ منافق لوگ آپ کے بارے میں آگے کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. اللہ فرماتا ہے واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، اللہ گواہی دیتا ہے کہ ایماندار نہیں ہے منافق، یہ جھوٹے. آگے فرمایا وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ، اور اگر تم اللہ کی بات مانو گے اور اس کے رسول کی بات مانو گے، لا یلتکم من اعمالکم شیئا، تو اللہ تمہارے اعمال میں کسی قسم کی کمی نہیں کرے گا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہارے اعمال میں کسی قسم کی کمی نہیں کرے گا. اور اگر تمہارے پچھلے سابقہ اعمال ہے اس کے اندر کمی بیشی ہے تو اللہ ان کو بھی بڑھا چڑھا کے تمہیں دے دے گا. آپ نے سنی ہوگی آیت جو قرآن مجید کی
ان آیات میں شمار ہوتی ہے جو آدمی کا حوصلہ بڑھانے والی ہے. وہ آیت ہے سورہ فرقان میں. فرمایا ان تابا جو اگر آدمی توبہ کر لیتا ہے. وہ سورہ فرقان کا جو جہاں دوسرا کو آتا ہے, اللہ وحدہ لا شریک فرماتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن سے گناہ ہو گئے. تابا و آمنا و عامل عملا صالحا, فرمایا اس نے توبہ کر لی, ایمان لے آیا, وہ عامل عملا صالحا, اس نے نیک عمل شروع کر دیے. فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات, اللہ فرماتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے گناہوں کو جو پیچھے ہو چکے ان کو بھی نیکی میں تبدیل کر دے. اب آپ بتائیں گناہ بھی نیکیاں بن کر آدمی کے نامہ اعمال میں لکھ دیے جائیں, وزن کم ہوگا یا زیادہ ہوگا؟ وزن زیادہ ہو جائے گا, وزن کے اندر اضافہ ہو جائے گا. تو یہ اللہ وحدہ لا شریک کا فضل و کرم ہے کہ اس نے انسان کو کس قدر اللہ تعالیٰ نے حوصلہ دیا ہے اور ہمت عطا فرمائی کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو کمی نہیں کرے گا, تمہارے اعمال بڑھ جائیں گے. اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو گے صلی اللہ علیہ وسلم تو اعمال کے اندر برکت پیدا ہو جائے گی, اعمال کے اندر خوبصورتی پیدا ہو جائے گی. ان اللہ, بے شک اللہ تعالیٰ غفور الرحیم, مغفرت کرنے والا اور رحم کرنے والا. آگے فرمایا انما المؤمنون الذین, اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مومن ہیں کون؟ یہ تو دعویٰ کر رہے ہیں نا ایماندار بننے کا. آپ فرمایا مومن ہیں کون؟ ان کا اللہ تعالیٰ یہاں ذکر کر رہا ہے کہ بس ایمان والے تو ہیں ہی وہ. انما آپ کو جانتے ہیں کلمہ حسر اور قصر ہے کہ ایمان والے ہیں ہی وہ, ان کے علاوہ کوئی ایمان والا نہیں بنتا. آمنوا باللہ و رسولہ, جو اللہ پر ایمان لائے اور اس کے رسول پر ایمان لائے. یہ اللہ تعالیٰ اب ایمانداروں کی صفات بیان ہو رہی ہے, اور آپ کو پتہ ہے ہر چیز میں ایک صفت ہوتی ہے جس سے وہ پہچانی جاتی ہے. فرمایا ایمان والے تو ہیں ہی وہ, آمنوا باللہ, اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے, اور برسولی, اور اس کے رسول پر ایمان لائے. ثم لم یرتابوا, یرتابوا کا مطلب ہے ریب سے نکلا ہے, را یا با اس کا مادہ ہے. پھر وہ شک میں نہیں پڑے. اب شک کرنے والی کئی چیزیں, شک میں ڈالنے والی کئی چیزیں. اب آپ چونکہ ہم نومیریکل دنیا میں رہ رہے ہیں جہاں پر پیسے کی ویلیو ہے, جہاں پر آپ لوگوں کو کوانٹم پر تولتے ہیں, کوانٹٹی پر تولتے ہیں, مقدار پہ تولتے ہیں. معیار تو ختم ہو چکا ہے, مقدار پہ تولا جاتا ہے. آپ کی تنخواہ کتنی ہے, آپ کتنا کماتے ہیں, یہ 10 کماتا ہے, وہ 20 کماتا ہے, 10 کا فرق آ گیا. یہ چیزیں شبہ پیدا کرتی ہیں. آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کہ اگر ایک آدمی 100 روپیہ زکوٰۃ, 100 پہ زکوٰۃ دیتا ہے 2.5 روپے, اب کوانٹم کے لحاظ سے, بزنس کے لحاظ سے اس کے پاس 97.5 روپیز رہ گئے, 2.5 روپے تو کٹ گئے اس کے. اب شک پیدا ہوتا ہے, شیطان شک پیدا کرتا ہے تمہارے پیسے تو کم ہو گئے. آپ بتائیے اس کو کس طرح اس شک کو دور کیا جائے گا؟ چیک اینڈ بیلنس چیک کر کے نہیں, وہ اب ٹیکنیکل کوشچن ہے نا. 100 جب آپ میتھ پڑھتے ہیں تو آپ یہ لکھیں گے نا کہ 97.5 کم ہوتے ہیں, 100 زیادہ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, سوال بنتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جب فرمایا فَأُولَٰئِكُمُ الْمُضْعِفُونَ, آپ بڑی خوبصورت آیت ہے اور آپ کو نا بڑی پہچان کراتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ. فرمایا قرآن مجید کے اندر سورہ روم کے اندر فرماتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ, اور کیا فرماتا ہے, وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا, فرمایا جو تم ربا دیتے ہو نا, انٹرسٹ دیتے ہو, انٹرسٹ پہ پیسے لگاتے ہو, لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ, کہ تاکہ مال بڑھ جائے. لا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ, فرمایا وہ مال اللہ کے یہاں نہیں بڑھتا. وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ, اور جو تم زکوٰۃ میں سے دیتے ہو, تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ, اللہ تعالیٰ کو ذہن میں رکھتے ہوئے, تو فَأُولَٰئِكُمُ الْمُضْعِفُونَ, تو وہ لوگ ہیں جن کو کئی گنا اس کا بدلہ دیا جائے. اچھا, شک ڈالتا ہے شیطان 100 کے سامنے, لیکن 97 اور 100 کو آمنے سامنے رکھا جائے تو آپ یہ لکھیں گے نا 97 is less than 100, 97 چھوٹا ہے 100 سے. نومیریکلی تو واقعی چھوٹا ہے, لیکن جب ہم اللہ تعالیٰ کے لحاظ سے دیکھیں گے نا تو ہمیں معلوم ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ چھوٹی چیز کو بڑا بنا سکتا ہے. اس بات پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے. یہ وہ چیز ہے جو ریب کو ختم کر دیتی ہے, کیونکہ قرآن مجید کے شروع کے اندر یہ آتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین, یہ کتاب وہ ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے. اور فرمایا کہ یہ جو لوگ ہیں جو ایمان والے ہیں یہ شک میں نہیں پڑے. فرمایا وجاہدوا باموالہم, انہوں نے کوشش کی اپنے مال کے ساتھ, وانفسہم, اپنی جانوں کے ساتھ, فی سبیل اللہ, اللہ تعالیٰ کی راہ میں, شک میں نہیں پڑے. تو شک جو ہے نا اس وقت میں سمجھتا ہوں شک میں ڈالنے والی تمام چیزیں, ان کی جو سر فہرست چیز ہے وہ ہمارے ہاں مادیت پرستی کا غلبہ ہے. مادیت پرستی نے ہمارے دلوں میں شک ڈال دی ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نماز کے لیے چلے جائیں گے تو ہماری دکانداری خراب ہو جائے گی. شک ڈال دیا ہے کہ اگر ہم سچ بولیں گے تو ہماری دکانداری خراب ہو جائے گی. ہمیں ڈال دیا شک کہ ہم جھوٹ نہیں بولیں گے تو ہماری بیٹی کا بیٹے کا رشتہ نہیں ہوگا. تو یہ ریب, تردد, شک, شبہ, یہ ایمان کو زنگ لگاتا ہے, ایمان کو ختم کرنے کی کوشش کرتا ہے, ایمان کو آہستہ آہستہ ہی ختم کر دیتا ہے. تو لہٰذا ریب سے بچنا, شک سے بچنا یہ انتہائی ضروری ہے. یہ بات سب کو سمجھ لینی چاہیے کہ آپ کو
ریب سے بچنا ہے. ابھی بھی آپ دیکھ لیں صبح سے لے کر شام تک آپ بھوکے ہیں تو لوگ تو یہ کہیں گے آپ بھوکے ہیں، لیکن آپ کو ریب نہیں ہے. آپ کو معلوم ہے کہ جس طرح ایک گورنمنٹ پیسے لیتی ہے اپنے پاس جمع کر لیتی ہے آپ کی تنخواہ میں سے کاٹ کر، اور ہم کتنا خوش ہوتے ہیں کہ ہماری گورنمنٹ بہت اچھی ہے، وہ ہمیں پروویڈنٹ فنڈ دے رہی ہے، ہمیں وہ گریجوٹی دے رہی ہے، ہمیں وہ جب ہم ریٹائر ہو جائیں گے تو ہمیں وہ لاکھوں روپیہ دے دے گی. ہم اس حکومت پر اعتماد کر کے پیسے کی کٹوتی کرواتے ہوئے خوشی محسوس کرتے ہیں. تو آپ بتائیے وہ گورنمنٹ جو دھوکہ بھی دے سکتی ہے، ختم بھی ہو سکتی ہے، اس کے سامنے وہ رب لا یذل ربی ولا ینسا، نہ اللہ تعالیٰ دھوکہ دینے والا ہے نہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بولنے والا ہے. کیا خیال ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ تجارت کرنی چاہیے بغیر شک شبے کے؟ نہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نعوذ باللہ مکرنے والا ہے، یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہے گا کہ میں بھول گیا ہوں. اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ھل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب الیم. فرمایا اللہ کے ساتھ تجارت کرو، وہ تجارت تمہیں عذاب علیم سے، دردناک عذاب سے بچا لے گی. تو اس لیے فرمایا کہ تم آپس میں یہ جو ہے نا، تو تمہارے شک شبے، یہ شک شبے نہیں کرنے. ایماندار ہیں ہی وہ جو دین میں شک نہیں کرتا، بالکل اس کو یقین ہوتا ہے جو وہ کام کر رہا ہے، اس کو یقین ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کا بدلہ دینے پر قادر ہے. فرمایا وجاہدوا، اور پھر وہ کوشش کرتے ہیں، انہوں نے کوشش کی بھی اموالہم، اپنے مالوں کے ذریعے، وانفسہم، اپنی جانوں کے ذریعے، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں. یہ ہے اولئک هم الصادقون، یہ سچے لوگ ہیں. اب آپ دیکھیں اس سے نا ایمان اور اسلام کی بحث کافی حد تک کلیئر ہو جاتی ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پورا معاشرہ اس وقت روزے رکھ رہا ہے، نمازیں پڑھ رہا ہے، شام کو آپ نے دیکھا مسجدیں بھری ہوئی، لیکن آپ یہ بتائیے کہ معاشرتی لائف میں جھوٹ ختم ہو گیا ہے اور دھوکہ دہی ختم ہو گئی ہے، کرپشن ختم ہو گئی ہے؟ یہ بتائیے. نہیں سر، بالکل بھی نہیں ہوئی ابھی تک. اچھا، اور وجہ وہی والی بات ہے. یہ کہتے ہیں ایمان لے آئے، اللہ فرماتے ہیں ایمان کوئی نہیں لائے. یہ کہو کہ ہم اسلام کی ظاہری چیزوں پر عمل کر رہے ہیں. ایمان کا تعلق تو دل کے ساتھ ہے، اور جب دل کے ساتھ ہو تو دل محسوس کرتا ہے جہاں کہیں بھی ہو ان تعبد اللہ کا انہ کا تراہ، وہ اس طرح ہوتا ہے کہ گویا وہ اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ وہ باتیں سننے والا ہے، اللہ میری خلوت سے واقف ہے، میری جلت سے واقف ہے. ہمارے ہاں نا عیسائیوں کا ایک کلیہ اپنا لیا گیا ہے کہ گیو دا گاڈ ہز ڈیو اینڈ گیو دا ڈیول ہز ڈیو. اس کا مطلب ہے کہ جب گرجے میں جاؤ تو اللہ تعالیٰ کے سامنے، گاڈ کے سامنے سجدے میں پڑ جاؤ، اور جب باہر نکلو تو پھر جو مرضی کرو، کیونکہ تم نے ہفتے کے بعد پھر گرجے میں آنا ہے. ڈیول کو اس کا حق دے دو، گاڈ کو اس کا حق دے دو. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایسی دو رنگی ہمارے پاس نہیں ہے، یا موم ہو جاؤ یا سنگ ہو جاؤ. یہ دو رنگی والا کام نہیں ہے. دو رنگی جو ہے نا، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے ایک دل بنایا ہے، اور اس ایک دل میں آپ کو پتہ ایک برتن میں ایٹ اے ٹائم ایک ہی ٹائپ کی ہوتی ہے، گنجائش دوسرے کی نہیں ہوتی. آپ یقین کریں، اگر آپ کے پاس ایک ہی کپ ہے، ایک ہی گلاس، اس پہ آپ چائے ڈال لیتے ہیں، آپ اس کے اندر دہی ڈالیں گے؟ نہیں سر. کیا اس کے اندر آپ جو آپ نے چائے ڈالی ہے اس کے اندر آپ سالن ڈال لیں گے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. آپ کہیں گے جناب یہ علیحدہ ہے، وہ علیحدہ ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو دل کتنے دیے؟ صرف ایک دیا ہے. یہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے سرشار ہونا چاہیے، ایمان سے سرشار ہونا چاہیے. فرمایا اولا، یہ لوگ سچے ہیں، یہ لوگ سچے ہیں. وہ لوگ سچے نہیں ہیں کہ جو نمازیں تو پڑھتے ہیں اور جیسے ہی نماز سے باہر نکلے وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ صرف مسجد تک کا تھا بس، اور مسجد کے بعد بازار میں، مارکیٹ میں نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کا کیا کام ہے. لہٰذا ہم بازار میں وہ کریں جو ہماری مرضی ہے، بازار میں وہ اصول ہوں گے جو ہمارے اپنے بنائے گئے ہیں، بازار میں، مارکیٹ میں، عدالتوں میں، ہماری حکومتوں میں وہ اصول چلیں گے جو ہم نے خود بنائے ہیں. اسی کے لیے اللہ فرماتا ہے نا من لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون. اسی لیے اللہ فرماتا ہے فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. قرآن مجید نے وضاحت کر دی ہے کہ اللہ کی قسم ہے یہ ایماندار نہیں ہو سکتے جب تک آپ کو ہر معاملے میں اپنا فیصل نہیں سمجھتے. اس لیے کرپشن کی بنیاد یہی ہے جو ہم نے فرق کیا ہوا ہے. ہم نے اسلام اور ایمان کا نا فرق ختم کر دیا، اور ہم سمجھتے ہیں کہ جو آدمی ظاہری اعمال کرتا ہے وہ مومن ہے. اللہ گواہ ہے ظاہری اعمال پر کی بجاوری درست ہے، لیکن یہ بات ماننی پڑے گی کہ 5000 میں 500 موجود ہوتا ہے، 500 میں 5000 موجود نہیں ہوتا. بتائیے جی، سمجھ آ گئی آپ کو؟ اگر آپ کے پاس 5000 روپیہ ہے، آپ 500 کے مالک ہیں، آپ 500 روپیہ اس کے اندر موجود ہے، لیکن آپ کے پاس اگر 500 روپیہ ہے تو اس پہ 5000 موجود نہیں ہے. اگر ایک آدمی ایماندار ہے تو یقیناً وہ مسلمان ہے، پکا کنفرم ہے کہ وہ مسلمان بھی ہے اور مومن بھی ہے. لیکن اگر ایک آدمی ظاہری طور پر مسلمان ہے، ہو سکتا ہے وہ ایماندار نہ ہو. اللہ تعالیٰ ہمیں اس فتنے سے محفوظ رکھے. آگے اللہ فرماتا ہے کل، آپ کہہ دیجئے اتعلمون اللہ بدینکم،
کہ تم اللہ تعالیٰ کو اپنا دینداری سے آگاہ کر رہے ہو کہ بڑے ہم دیندار ہیں، نمازیں پڑھ کے روزے رکھ کے اس طرح کے کام کرتے ہو، تمہاری زندگی کرپشن سے بھری ہوئی ہے، بدعنوانی سے بھری ہوئی ہے، پوری دنیا میں تمہارے پہلا نمبر ہے کرپشن کے اندر۔ مسلمان ممالک کا صفائی کے لحاظ سے آپ دیکھ سکتے ہیں محلے ہمارے کتنے صفائی اور نظافت سے خالی ہیں، اور اشاروں کی ہم کتنی پابندی کرتے ہیں۔ وہ قوم جو نماز پڑھ رہی ہے اور امام کا انتظار کرتی ہے، سلام پھیرے تو ہم سلام پھیرے، وہ اشاروں پہ کیا کر رہی ہے، ٹریفک کے سگنلز پہ کیا کر رہی ہے، آپ خود دیکھ سکتے ہیں اس چیز کو۔ تو فرمایا کہ تم اللہ تعالیٰ کو اپنی دینداری سے آگاہ کر رہے ہو، استغفر اللہ، معاذ اللہ تمہارے دینداری کا تمہارے دلوں کے حالات سے ہی واقف ہے۔ واللہ یعلم، اللہ جانتا ہے، ما فی السماوات و جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے، اللہ اس سے واقف ہے۔ واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے، ہر چیز کو پہچاننے والا ہے، اس کو معلوم ہے کون کتنا دیندار۔ اس نے خود قرآن میں فرمایا ولا تزکوا انفسکم، اپنے آپ کو نا صاف ستھرے کر کے نا ظاہر کیا کرو۔ بڑے حاجی صاحب بڑی تسبیحیں پکڑی ہوئی ہیں، بڑا جناب یہ ہو رہا ہے اور وہ ہو رہا ہے، ظاہری طور پر وہ عالم بمن اتقى، فرمایا اللہ خوب جانتا ہے جو اصل پرہیزگار اور اصل متقی ہے۔ جس کو آپ کسی شاعر نے کہا نا تسبیح پھری مگر دل نہیں پھرا، ایک تسبیح پھرتی جا رہی ہے، ایک طرف تسبیح کیے جا رہا ہے، دوسری طرف دھوکہ دیے جا رہا ہے۔ اور ہمارے ہاں بعض حاجی مشہور ہیں کہ وہ جب حج کر کے آتے ہیں نا تو وہ ایک الٹا مطلب لیتے ہیں کہ اب تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہر چیز جائز دے کر دی ہے، کیونکہ ہم نے حج کر لیا اور اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ السلام ہمارے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے، ہو گئے، لہٰذا اگلے سال پھر چلے جائیں گے، اس سال کے معاف ہو جائیں گے، پھر چلے جائیں گے، اس سال کے معاف ہو جائیں گے۔ لہٰذا اللہ وحدہ لا شریک فرماتا ہے کہ یہ وہ چیز ہے جس کو نفاق یا دو رنگی کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو تمہارے دین کا علم ہے، میں آپ کو پڑھا رہا ہوں، آپ مجھ سے پڑھ رہے ہیں، الحمدللہ اللہ تعالیٰ اس کوشش کو قبول فرمائے، لیکن ہمیں کسی کو پتہ نہیں ہے کہ میں کس لیے پڑھا رہا ہوں اور آپ کس لیے پڑھ رہے ہیں، یہ صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو۔ کیا خیال ہے؟ جی سر بالکل بالکل آپ کی نیت ہے، مجھے نہیں پتا، میری نیت آپ کو نہیں پتا، لیکن یہ ضرور ہے ان آیتوں کی روشنی میں کہ ہم حسن ظن رکھیں گے، میں رکھوں گا حسن ظن کے جو بھی خواتین اور حضرات اس وقت کلاس لے رہے ہیں انشاءاللہ وہ اچھے دل سے لے رہے ہیں۔ آپ بھی حسن ظن رکھیں گے، ہمیں پڑھانے والا جو ہے وہ بھی حسن ظن رکھیں گے کہ وہ بھی ہمیں اللہ تعالیٰ کی وجہ سے پڑھا رہا ہے، لیکن اصل معاملہ اللہ کے سپرد ہے۔ اور اللہ نے اس لیے فرمایا کہ فیما کانوا فیہ یختلفون وہ یفصل بینکم یوم القیامت فیما کانوا فیہ یختلفون، جو تمہارا اختلاف ہے فیصلے انشاءاللہ وہ قیامت والے دن ہوں گے، دنیا میں سارے فیصلے نہیں ہو سکتے۔ فرمایا یمنون علیک ان اسلموا، پھر آپ پر آ کر نا احسان جتلاتے ہیں کہ ہم اسلام لے آئے، ہاں جی اسلام لے آئے جی، ہم کیا بات ہے، ہم مسلمان بن گئے۔ قل لا تمنوا علی اسلامکم، کہہ دیجئے کہ ہم مجھ پر اسلام کا احسان نہ رکھو، بل اللہ، بلکہ اللہ تعالیٰ یمن علیکم، اللہ کا احسان ہے تمہارے اوپر، ان ہداکم، کہ اس نے تمہیں ہدایت دی ایمان کے لیے، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ یہ آیت بھی اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کے تمام نیک عمل وہ صرف اور صرف فقط اور فقط بس اور بس اللہ کے فضل و کرم اور اس کی رحمت سے انجام پاتے ہیں، آدمی خود کچھ نہیں کر سکتے۔ یہ صرف اللہ کا فضل و کرم ہے کہ آپ اس وقت کلاس لے رہے ہیں، یہ اللہ کا فضل و کرم ہے کہ آپ نے روزہ رکھا ہوا ہے، یہ اللہ کا فضل و کرم، اس کا احسان عظیم ہے کہ آپ لوگ دین کی طرف مائل ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے، اس کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان کے لیے ہدایت دی، ایمان کو بڑھانے کے لیے وسائل عطا کیے، ایمان کو بڑھانے کے لیے ہمیں کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ یہ اللہ کا سبحانہ و تعالیٰ کا فضل و کرم ہے، ہمارا اس میں کوئی کمال نہیں ہے۔ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، تو میں یہ اسلام اصل میں احسان ہے اللہ کا، اسلام پر عمل کرو گے تو یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے۔ اسلام کو تمہارے نمازوں کی روزوں کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اللہ وحدہ لا شریک اپنے حکم میں کسی کو شریک نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ کو کسی کے مشورے کی ضرورت نہیں ہے۔ پوری کائنات، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ پوری کائنات متقی ترین شخص کی طرح متقی بن جائے تب بھی اللہ کی قدرت میں، اس کی طاقت میں زیادتی نہیں ہوگی، اور بد سے بدتر بھی بن جائے تو اللہ کی طاقت میں کسی چیز کی کمی نہیں آئے گی۔ آپ کو معلوم ہے اس وقت ہمارے اپنے ملک کی صورتحال کہ ہماری حکومت کو اس وقت ڈر لگا ہوا ہے کہ ہم رہتے ہیں کہ نہیں رہتے، کیونکہ ہمارا جو معاملہ ہے وہ اکثریت کا معاملہ ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک کو نعوذ باللہ اس بات کا کوئی ڈر نہیں ہے کہ اس کی حکومت سلطنت رہتی ہے کہ نہیں رہتی، وہ اللہ ہے، پورے لوگ ایماندار بن جائیں، وہی اللہ ہے، اگر پورے لوگ کافر بن جائیں، غیر مسلم بن جائیں، اسلام کو نہ ماننے والے بن جائیں، اللہ کی طاقت اور قدرت میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں آتی، کیونکہ اللہ ہر ایک سے بے نیاز ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، اور وہ بے نیاز کا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں ایمان اور اسلام کی طرف ہدایت دی ہے۔ آخری آیت فرمایا ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ یعلم، جانتا ہے، غیب السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کے غیب۔ تم اپنی باتیں کرتے ہو، اللہ تعالیٰ کو
خوبصورت بنا کے کوشش کرتے ہو، وہ اللہ تعالیٰ تو تمہارے دلوں کے حالات سے واقف ہے، وہ تو آسمان اور زمین کے غیب سے واقف ہے. واللہ بصیر بما تعملون، اور اللہ دیکھ رہا ہے جو تم کر رہے ہو، اسے خوب دیکھ رہا ہے، اچھی طرح اس سے واقف. یہ الحمدللہ جی آپ کی یہ ضرورت مکمل ہو گئی، اور ہمارا اس کے ساتھ ہی انشاءاللہ سلیبس بھی مکمل ہو گیا. اس سے ریلیٹڈ کوئی سوال ہے تو آپ سر ایمان اور اسلام کی بحث میں جس طرح آپ نے فرمایا کہ تھوڑا فرق کیا جاتا ہے، لیکن بعض علماء نے کہا کہ یہ فرق اس طرح ہے نہیں. ایمان چونکہ دل اور اندرونی کیفیت ہے اور اسلام اس کا اظہار ہے. اور دوسری بات یہ کہ جتنا ایمان بیس ہے، ایمان جتنا مضبوط ہوگا اسلام کے اعمال اتنے ہی خشوع و خضوع کے ساتھ ہوں گے. اگر ایمان کمزور ہے تو پھر وہ ظاہری اعمال تو ہوں گے لیکن اس کے اندر خلوص نہیں ہوگا. یعنی وہ بیان کرتے ہیں کہ ایمان ہے، پھر اسلام ہے، پھر تقوی ہے، پھر احسان ہے. یعنی جتنا ایمان مضبوط ہے اتنا ہی اس کا اسلام مضبوط ہے، پھر اتنا ہی اس کا تقوی، اور پھر اس کے احسان کے منزل پہ وہ بندہ جائے گا. لیکن جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا ہے انی اول المسلمین، تو وہاں اسلام کا ہی ذکر ہے کہ میں پہلا مسلمان ہوں، وہاں اس طرح ایمان کا ذکر نہیں ہے. یہاں جو اظہار ہے وہ یہ ہے کہ وہ مطیع ہوئے ہیں ابھی نئے، وہ اس طرح ان کو ابھی ایمان کی اتنی حلاوت پہنچی نہیں ہے، تو اس لیے ان کا ذکر کیا گیا ہے کہ یہ ابھی آپ مطیع ہوئے ہیں، مسلم ہوئے ہیں، لیکن ابھی آپ ایمان کا آپ کے دلوں کے اندر نہیں گیا، یعنی راسخ نہیں ہوا ایمان. تو یہ اس طرح نہیں، اس کی تھوڑی سی تشریح. اصل میں تشریحات کا نا تعویلات کا ایک فرق ہوتا ہے سمجھانے کے لحاظ سے. ایک بات یہاں پر تو واضح ہے نا، جو آپ نے کہا ہے وہ بات اپنی جگہ ایک تعویل رکھتی ہے. وہ آپ کو پتہ ہے ایک اسلام کا لغوی معنی ہے صادر ہے جو آدمی اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دے. جس طرح اللہ نے بلا من اسلم وجہہ للہ وہو مومن، ہے نا، بلا من اسلم وجہہ للہ وہو مومن، جس نے اپنا چہرہ اللہ کے سپرد کر دیا وہ ہوا مومن اور ایمان والا ہے. اسی طرح آپ جانتے ہیں جب ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل کی قربانی دی تو اللہ نے یہی لفظ بولا فلما اسلما، جب وہ دونوں میرے مطیع اور فرما بردار بن گئے، وطلہ للجبین، اور انہوں نے ان کو جبین کے بل لٹا لیا. تو یہ تھوڑا سا نا فرق ہے تعویل اور تشریح کا. کہنے کا مقصد یہ دیکھیں منافقین نماز پڑھتے تھے، اب منافق نماز پڑھ رہے ہیں، ظاہری اعمال کر رہے ہیں جو اسلامی اعمال ہیں، اس کے باوجود بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے ایمان کو یعنی کہ ان کے جو اس ظاہری عمل کو قبول نہیں کیا. یہ بات آپ کی بھی ایک لحاظ سے وزن رکھتی ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں یہ مدارج ہے، کچھ کہتے ہیں جی کہ یہ فرق ہے کہ ایمان اسلام جیسے اسلامی ریاست کے اندر بعض کام ایسے ہیں جو آپ کو مسلم شو کرنے کے لیے کرنے پڑیں گے. مثال کے طور نماز پڑھنی پڑے گی، روزہ رکھنا پڑے گا، زکوٰۃ وغیرہ دینی پڑے گی، یہ ظاہری اعمال ہے. ایمان کا تعلق یہ ہے کہ آپ کے اندر وہ راسخ ہو چکا ہے، اور جس طرح میں نے ہوتا ہے نا ایمان ایک بڑا دائرہ ہے جس کے اندر اسلام خود بہت آ سکتا ہے، آ جاتا ہے. تو بس یہ تھوڑا سا تعویلات کا فرق ہے، اور اس میں یہ والی جو تعبیر ہے یہ ایک لحاظ سے ہے، جو آپ والی تعبیر ہے وہ دوسرے لحاظ سے ہے، اور میں اس میں دونوں میں کوئی فرق نہیں سمجھتا. لیکن بہرحال یہاں پر یہ ضرور بات ہی واضح ہے کہ اسلام اور ایمان میں یہ فرق ضرور کیا گیا. اب اس سے آپ کہیں کہ راسخ نہیں ہوا، یا ایک آدمی کہتا ہے جی آیا ہی نہیں، اب یہ تھوڑا سا نا وہ علمی اور فقہی اختلاف ہے جو اس طرح کی صورت میں ہو جائے گا. جی اور کوئی چیز؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ سر یہ جو آیت تھی نا 13 آیت جس میں تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ایک مرد اور عورت سے پیدا کیا اور کنبے اور قبیلے، تو یہ بات تو ٹھیک ہے کہ حسب نسب پر فخر سے منع کر دیا گیا ہے، تو لیکن یہ ہے کہ اس میں وہ جو حدیث میرے ذہن میں آ رہی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مفہوم جس کا کہ کسی عورت سے رشتہ جو ہے وہ 4 باتوں کی بنیاد پر ہوتا ہے، اور اس میں سے ایک جو ہے وہ حسب و نسب بھی ہے، تو وہ اور یہ مطلب اس کی تطبیق کیا ہے؟ تطبیق اس لیے وہ تطبیق آپ نے خود ہی فرما دی نا آخر میں. آپ نے ابو ہریرہ کو یہ فرمایا نا رضی اللہ عنہ فاظفر بذات الدین، میں تیرے ہاتھ خاک آلود ہو جائے، تو جو ہے نا وہ دینداری کو اختیار کرنا. اس کا مطلب ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے وہاں پر مختلف چیزیں گنوائی ہیں جس کی وجہ سے لوگ شادیاں نکاح کیا کرتے تھے. ٹھیک ہے جی، جو آپ نے ذکر کر دی ہے کہ حسب نسب کی وجہ سے کی جاتی ہے، مال کی وجہ سے کی جاتی ہے، جمال کی وجہ سے کی جاتی ہے، مال کی وجہ سے شادی کر لی ٹھیک ہے، جمال کی وجہ سے کر لی خوبصورت ٹھیک ہے، اس طرح ہی حسب نسب کی وجہ سے کر لی ٹھیک ہے. لیکن اب صاف ظاہر ہے کہ یہ چوتھی چیز آپ نے میں اس کو یہ کہا کہ تو دین کو اختیار کر. اس کا مطلب یہ ہے، اب ذرا اس کی تطبیق اس طرح ہے کہ اگر ہمارے قبیلے میں ہمارا یہ نظریہ نہیں ہے
کہ ہم نے ادھر ہی شادی کرنی ہے. لیکن اگر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہماری برادری قبیلے میں لڑکا ایماندار ہے, لڑکی ایماندار ہے, اور ہم اس کو پریفر کریں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ اس کے اندر ایمان اور اسلام موجود ہے. لیکن جاہلیت والی بات تب بنے گی جب آپ اپنے قبیلے کی کسی لڑکی یا لڑکے کو پریفر کریں گے اس کے گناہوں کے باوجود. پتہ ہے زانی ہے, شرابی ہے, صحیح نہیں ہے, اس کے باوجود بتا کہ میں نے اس سے نہیں کرنی کیونکہ وہ غیر برادری کا ہے. تو یہ وہ جاہلیت والا سسٹم ہے جس سے اللہ کے نبی علیہ السلام بناتا ہے, اور یہ سادہ سی تطبیق ہے اس کے اندر. جی اور کوئی کوشچن؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سر وہ پوچھنا تھا کہ اکثر لوگ سوال کرتے ہیں نا کہ جیسے جنتی لوگ جنت میں جائیں گے, وہ کہیں گے کہ اگر ہم جنت میں اس لیے کہ اللہ نے ہمیں ہدایت دی ہے, لولا ان ہدانا اللہ. جی تو اکثر لوگ کہتے ہیں یہ کوشش انسان کی نہیں ہوتی, اللہ تعالیٰ نے جس کے نصیب میں لکھا تھا بس وہی جو ہے نا وہ مطلب کہ ہدایت یافتہ میں ہوتا ہے. اس کے بارے میں آپ کا کیا پوائنٹ آف ویو؟ نہیں, اللہ دیکھیں ایک چیز نا, ایک چیز ضمنی ہوتی ہے. آپ کو پتا ہے جو قرآن مجید کی روشنی میں نا ہم جب پڑھتے ہیں نا, ایک ہوتا ہے عمل. عمل کی نسبت بعض اوقات آپ دیکھیں عمل تو صادر اللہ کی توفیق سے ہوتے ہیں, تو اصل میں آپ اللہ کی طرف نسبت کر دیتے ہیں. جس طرح اللہ فرماتا ہے نا, ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت, موت آئی یعقوب علیہ السلام. قتل کی نسبت آپ قاتل سے کر دیتے ہیں. لیکن صادر مشیت کے لحاظ سے دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ کی مشیت سے ہوا. اللہ کی رضا شامل نہیں ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کی مشیت سے اس کو طاقت ملی, قوت ملی. تو یہ جو ہے نا, اللہ نے ہمیں ہدایت دی. بیسیکلی آپ کو پتا ہے ہر اچھی بات اللہ کی طرف منسوخ کرنا ایمان والوں کا شیوا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. یہدی الیہ من ینیب, یہ بھی اللہ نے فرمایا قرآن مجید. پھر اللہ فرماتا ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا, یہ بھی اللہ نے فرمایا قرآن مجید سورہ عنکبوت میں کہ جو لوگ کوشش کرتے ہیں ہم ان کو اپنا راستے کی طرف آسانی کر دیتے ہیں. یہدی الیہ من ینیب, جو میری طرف آنا چاہتا ہے میں اس کو ہدایت دے دیتا ہوں. اصل میں جو یہ بات ہے نا, یہ ان لوگوں کا کمال سمجھ ادب اللہ کا. ابراہیم علیہ السلام کا لفظ ذرا غور فرمائے, وَإِذَا مَرِضْتُ, جب میں بیمار ہوتا ہوں. اب آپ بتائیں بیماری اللہ کی طرف سے نہیں آتی, بلا شک و شبہ اللہ کی طرف سے آتی ہے, لیکن اللہ وحدہ لا شریک کی طرف ابراہیم علیہ السلام نے بیماری کی نسبت نہیں کی. پھر آپ جانتے ہو ان کا دوسرا قول انی سقیم, بے شک میں بیمار ہوں, اس کی نسبت بھی اپنی طرف کر رہے ہو. اس کا مطلب ہے آدمی کی کوشش اپنی جگہ ہے. آدمی کو کوشش, جب یہ نا ایک آپس میں سمجھ لیں کہ یہ مکس چیزیں ربط ہے. جس طرح یہ ٹرین جا رہی ہے, آپ جانتے ہیں ایک ٹرین کا انجن ہے اور ایک وہ جو لاس اس کا جو ڈبہ ہے, کیا آپ سمجھتے ہیں اس ڈبے کو اس انجن سے لنک ہے نا لنک؟ جی سر ہے. اب جہاں وہ انجن پہنچے گا وہ ڈبہ ہی وہاں پہنچ جائے گا. اس طرح بھی فرق ہے نا, وہ ذرا پیچھے ہے. اس بالکل ایسے ہی ہے کہ یہ آپس میں اس کا ربط ہے. اللہ تعالیٰ جب ہدایت دینا چاہتا ہے نا کسی کو, اس کو توفیق عطا فرما دیتا ہے. ٹھیک ہے جی. اب یہ آدمی کوشش کرتا ہے, اس کے اندر کوشش کا جذبہ موجود ہے, یہ نیکوں کے ساتھ بیٹھتا ہے, یہ اچھی گفتگو سننا چاہتا ہے, تو پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کی ہدایت دینا شروع کر دیتا ہے. لیکن ایماندار کا وصف یہ ہے کہ وہ اپنی طرف نسبت کرنے کی بجائے ہر اچھے کام کی نسبت اللہ وحدہ لا شریک کی طرف کرتا ہے کہ اللہ کا فضل و کرم ہے. اگر وہ ہمیں ہدایت نہ دیتا, یہ دراصل ایمان والوں کا انتہائی ادب ہے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا کرتے ہیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ علماء عقیدہ نے, حدیث نے, تفسیر نے لکھا ہوا ہے کہ کسی غلط کام کی نسبت اللہ کی طرف نہیں کی جائے گی. حالانکہ جب آدمی غلط کام کرتا ہے تو اس کی طاقت و قوت اس کو اللہ سے ہی ملی ہوئی ہوتی ہے. یہ وہی مشیت اور رضا کا فرق ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن میں یہ فرمایا وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ, تو جو آدمی اللہ کی طرف جاتا ہے نا اللہ اس کو ہدایت دے دیتا ہے. تو دونوں چیزوں میں کوئی تعارض نہیں رہتا. سر پیپر کے حوالے سے پوچھنا تھا کہ ہمارے جیسے فقہ الحدیث کے سر ہیں وہ وائوا اور جو ہمارا ریٹن جیسے پیپر ہوتا ہے کوئز, تو اس میں ڈیوائڈ کر دیتے ہیں. کچھ لیکچرز جو ہیں وہ وائوا کے لیے ہو جاتے ہیں, کچھ پیپر کے لیے ہو جاتے ہیں. تو کیا آپ بھی ایسا کریں گے یا سارے نہیں, میں اصل میں ذرا اپنا میرا نا پچھلے دنوں میں کچھ مصروف تھا اپنی لائبریری کی شفٹنگ وغیرہ میں, اس پہ نا کافی ساری بکس ہیں بہت زیادہ. تو اس لیے نا آپ صرف آج کا دن ویٹ کر لیں. انشاءاللہ آج کے دن پوری, میں وعدہ نہیں کرتا لیکن پوری کوشش کروں گا کہ آج کے دن یہ چیزیں آپ کو نا واٹس ایپ کی میسج میں کلیئر کر دوں گا کہ آپ کا اس طرح پیپر ہوگا. اور انشاءاللہ پھر وہ میں آپ کو نا بائی نیم انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ تھوڑی دیر تک یا آج کسی وقت بھی نا آپ کو بھیج دوں گا آپ کا چھوٹا سا پروجیکٹ جو آپ کر کے نا ایک اس میں اندر آ جائیں گے. آپ کا پروجیکٹ اسائنمنٹ ہو جائے. بس آپ اللہ سے نا آسانیوں کی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے معاملات کو آسان کرے. میں آپ کو نا واٹس ایپ گروپ کے اندر وائس میسج میں یا ریٹن میسج میں انشاءاللہ اس کے بارے میں آج انشاءاللہ بتا دوں. جی سر ٹھیک ہے سر. اس کا میں بس کورس میرا پتہ چل جائے نا کہ انشاءاللہ آسانی ہوگی انشاءاللہ.
جی سر رمضان بھی ہے نا. اللہ خیر کرے. ٹھیک ہے جی, باقی آپ اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے, اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے اور آباد رکھے. السلام علیکم. آمین سر, جزاک اللہ خیر.